بینکوں سے ونڈ فال ٹیکس وصولی کی مد میں ایک اور بڑی کامیابی، 4 ہفتوں کے دوران 34 ارب روپے سے زائد رقم قومی خزانے میں جمع۔ اعلامیے کے مطابق سندھ ہائی کورٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے حکم امتناعی خارج، پنجاب کے بینکوں نے واجب الادا ٹیکس قومی خزانے میں جمع کروایا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے قائم مقام امریکی سفیر نتالی بیکر کی ملاقات، اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری پر اتفاق۔ وزیر خزانہ نے حکومتی معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر بریفنگ دی۔ نتالی بیکر نے پاکستان کی معاشی پیش رفت اور اصلاحات کو سراہا۔ ایلون مسک کی کمپنی اسٹار لنک کو NOC جاری، پاکستان سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی دنیا میں قدم رکھنے کو تیار۔ وفاقی وزیر IT شہزاد فاطمہ کے مطابق اسٹار لنک نے اسپیس ریگولیٹری بورڈ کے تمام تقاضے پورے کیے۔ سیکیورٹی اور ریگولیٹری اداروں کی مشاورت سے اسٹار لنک کو عارضی NOC جاری کیا گیا۔ PTA 2 ہفتوں میں لائسنس جاری کر دے گا۔ پیپلز پارٹی کا نئی نہروں کے خلاف منگل کو احتجاج کا اعلان، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی چورستان کینال کی تعمیر کی تردید۔ سندھ اسمبلی میں واضح کیا کہ دریائے سندھ کے پانی سے اپنے حصے کا ایک قطرہ بھی کسی کو لینے نہیں دیں گے، جب تک CCI فیصلہ نہیں کرتی کینال نہیں بن سکتا۔ نثار کھڑو نے کہا کہ پیپلز پارٹی 6 کینالوں کے منصوبے کے خلاف تمام آئینی فورمز، ایوانوں اور سڑکوں پر جدوجہد کرے گی۔ دریائے سندھ پر کسی کو بھی کینال نکالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ علی امین گڈا پور کا افغانستان سے مذاکرات کرنے اور بانی PTI کی رہائی کا مطالبہ، کہا دہشت گردی اور بدامنی بڑھ چکی ہے، بانی PTI کو رہا کرنا پڑے گا، ان کے باہر آنے سے ہی سیاست میں استحکام آ سکتا ہے۔ علی امین کا پختونخوا حکومت کو مالی مشکلات سے نکالنے کا بھی دعویٰ، کہا کہ خیبر پختونخوا اس وقت 159 ارب روپے سرپلس میں ہے، صوبے میں کرپشن کا تاثر درست نہیں، ایسا ہوتا تو صوبہ سرپلس میں نہ ہوتا۔ شاہینوں کا شاندار کم بیک، تیسرے T20 میں کیویز کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم نے 205 رنز کا ہدف 16 اوورز میں حاصل کیا۔ کپتان سلمان علی آغا اور حسن نواز کی شاندار بیٹنگ، چوکوں اور چھکوں کی برسات کر دی۔ حسن نواز کی 44 گیندوں پر سینچری، پلیئر آف دی میچ قرار۔ حسن نواز T20 فارمیٹ میں بابر اعظم کا ریکارڈ توڑ کر پاکستان کے تیز ترین سینچری بنانے والے بیٹر بن گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا 4 روزہ دورہ سعودی عرب، مدینہ منورہ، مسجد نبوی میں نماز جمعہ ادا کی۔ نماز جمعہ کے بعد عمرے کی ادائیگی کے لیے وفد کے ہمراہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ وزیراعظم کی روزہ رسول پر بھی حاضری، نوافل ادا کیے، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مسجد نبوی میں بچوں سے ملاقات، حالیہ دورہ سعودی عرب کے دوران مسجد نبوی میں بچوں سے ملاقات ویڈیو وائرل ہو گئی۔ مریم نواز نے بچوں کو دعائیں دیں اور ان کے ساتھ خوشگوار وقت گزارا۔ ملاقات کے دوران مریم نواز نے سعودی عرب کے مقدس مقامات کی اہمیت پر بھی بات کی۔ جہنم سے نجات کے عشرے کا آغاز، لاکھوں فرزندان اسلام مساجد میں اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ معتکفین کے لیے مختلف مقامات مختص، شوال کا چاند نظر آتے ہی معتکفین اپنا اعتکاف مکمل کر کے مساجد سے باہر آ جائیں گے۔ وزیر داخلہ سندھ کا کراچی میں اسٹریٹ کرائمز میں 60% کمی کا دعویٰ، ضیاء الحسن لنجان نے کہا کہ پہلے روزانہ 3 افراد اسٹریٹ کرائم کا شکار ہوتے تھے، اب یہ تعداد کم ہو کر 1 فرد رہ گئی ہے۔ ڈکیتی کے دوران مزاحمت سے قتل کے واقعات میں بھی 50% کمی آئی ہے۔ سندھ حکومت کا کچے کو ڈاکوؤں سے پاک کرنے کا مشن، بڑے پیمانے پر آپریشن میں نمایاں کامیابیاں ملیں۔ جب تک کچے کے علاقے کو جرائم پیشہ عناصر سے مکمل پاک نہیں کیا جاتا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام میمن کا عزم، کہا پولیس کی مؤثر کارروائیوں کے باعث جرائم کی شرح میں نمایاں کمی واقع ہوئی، متعدد اہم ڈاکو مارے گئے، کئی خطرناک گروہوں کا خاتمہ کیا گیا۔
دوسرا اس پورے پروسیس میں اگر کسی کی دل آزاری اسپیشلی وجیہہ صاحبہ اور ان کی ہسبینڈ کی، تو آئی ایم ویری سوری، آئی ایم سو سوری. میں تو غصے سے پاگل ہو جاتا تھا، میں خود سچ کی تلاش میں نکل پڑتا تھا. اگر ارمغان نے قتل کیا ہے تو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. ملزم ارمغان کے والد کامران قریشی کا پولیس حراست میں ابتدائی ویڈیو بیان. کہا میں غصے میں پاگل ہو جاتا تھا، سچ کی تلاش میں نکل پڑا، اب آہستہ آہستہ سچ معلوم ہو رہا ہے. کامران قریشی کی مقتول مصطفیٰ کے والدین سے بھی معافی کی اپیل. ملک میں ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 0.35% کمی. ادارہ شماریات کے مطابق ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 1.20% ریکارڈ کی گئی. ایک ہفتے کے دوران 18 اشیاء سستی اور 11 کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. اور کاروباری ہفتے کے آخری روز اسٹاک ایکسچینج میں منفی رجحان. مارکیٹ 327 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 1,18,442 پر بند ہوئی. سونے کی قیمت میں 2,000 روپے کی بڑی کمی، فی تولہ سونا 3,18,800 روپے پر آ گیا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.